بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آئیے ہم بات کریں گے آج طبی معلومات کے اعتبار سے۔ میرے عزیزو، آج کچھ چیزیں ایسی آپ کو بتاؤں گا جو آپ کی باڈی کے لیے بہت فائدہ مند ہے، آپ کے جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ دیکھیے، انسان کے لیے زندگی میں بہت سارے کام بہت ضروری ہیں، اس میں سے ایک کام پیدل چلنا بھی ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ آپ کا بیٹھنے کا کام ہے، آپ ٹیچنگ کرتے ہیں، یا پھر آپ کوئی اور آپ کا کام بیٹھنے کا ہے، دکانداری کرنے کا ہے، آپ بیٹھے رہتے ہیں پورا دن، تو صبح صبح دوڑ لگایا کریں، پیدل چل لیا کریں۔ آپ پیدل چلیں گے تو آپ جب واکنگ کریں گے، ہے نا، ورزش کریں گے، تو آپ کا جسم کی نسیں کھلیں گی، پھر آپ کو کبھی بھی بیماریاں نہیں لگیں گی، بیماریاں کم لگیں گی۔ یہ 10 فائدے پیدل چلنے کے آج میں آپ کو بتاؤں گا، 10 فائدے۔ اس سے پہلے میں آپ کو آج کچھ اشعار سناتا ہوں، میں نے لکھے ہیں اپنی ڈائری کے اندر۔ میں آپ کو یہ اشعار سناتا ہوں، اور دنیا کے اندر ان اشعار کا جو تعلق ہے وہ کس بات سے ہے؟ جو آج دنیا میں ماحول چل رہا ہے، حق کسی کا ہوتا ہے اور کھا دوسرا کوئی جاتا ہے۔ غریب فاقے سے مر رہا ہے، اور غریب سردیوں میں مر رہا ہے، اس کو اس کا حق نہیں پہنچ رہا ہے۔ اگر کوئی مالدار اس کی کوئی مدد کر بھی دیتا ہے، کسی کو دے دیتا، لو یہ ہمارا یہ کچھ سامان ہے، سردی کا کچھ سامان ہے، فلاں غریب کو دے دینا، تو وہ وہاں تک نہیں پہنچاتا، مالدار کھا جاتا ہے۔ تو اسی تعلق سے میں نے کچھ اشعار لکھے ہیں، آپ ملاحظہ کیجئے۔ خوددار میرے شہر کے فاقوں سے مر گیا۔ کیا کہتا ہے شاعر؟ خوددار میرے شہر کے فاقوں سے مر گیا، اور راشن جو آ رہا تھا وہ افسر کے گھر گیا۔ چڑھتی رہی مزار پہ چادریں تو بے شمار، باہر جو ایک فقیر تھا وہ سردی سے مر گیا۔ روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا۔ چہرہ بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، مگر حاکم نے کہہ دیا کہ کچھ کھا کے مر گیا۔ میری عزیزو، یہ اشعار اب بار بار سننا، آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آئیے میں اپنے موضوع کی طرف پلٹتا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پیدل چلنے کے 10 فائدے آج آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیے، پیدل چلنے سے آپ کا دل مضبوط رہے گا، بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا، آپ کے دل کی پمپنگ اچھی رہے گی، کبھی زندگی میں ہارٹ اٹیک آپ کو نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے، اب ہم شروع کرتے ہیں، آپ دھیان سے سنتے رہیے۔ فائدہ نمبر 1 میں آپ کو بتا چکا، پیدل چلنے سے فائدہ نمبر 1، پیدل چلنے سے آپ کا دل مضبوط رہے گا، بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا، آپ کے دل کی پمپنگ اچھی رہے گی، کبھی زندگی میں ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ پیدل چلنے کا پہلا فائدہ ہے۔ نمبر 2، کولیسٹرول کنٹرول میں رہتا ہے پیدل چلنے سے۔ نمبر 3، ہارٹ اٹیک کی بیماری سے بچنے کے لیے پیدل چلنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ پیدل چلیں گے تو ہارٹ اٹیک کی بیماری نہیں آئے گی۔ نمبر 4، پیدل چلنے سے شوگر کی بیماری دور ہوتی ہے۔ بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتوں کو آج شوگر کی بیماری پیدا ہو چکی ہے۔ ابھی عمر 30 سال ہی ہے اور شوگر ہو گیا، ابھی عمر 25 سال ہے، 20 سال ہے، شوگر پیدا ہو گیا۔ تو پیدل چلنے سے شوگر کی بیماری دور ہوتی ہے، سمجھے؟ نمبر 5، پیدل چلنے سے وزن کنٹرول میں رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، مرد ہو یا عورت، بعض مرد ایسا ہے کہ اس سے چلا بھی نہیں جاتا، اتنا وزن اس کے اندر ہوتا ہے نا۔ بعض عورت ایسی ہے کہ اس کا پیٹ اس کا اتنا بدگوشت پیدا ہو جاتا ہے، اور اتنی بھاری اور موٹی ہو جاتی ہے کہ اس سے کوئی کام کرنے کو بنتا نہیں۔ زینے پہ چڑھتی ہے تو سانس پھولنے لگتی ہے، چلنے میں دقت آتی ہے، ٹانگوں میں درد ہونے لگتا ہے، اتنا وزن، اتنا ویٹ بڑھ چکا ہے۔ دیکھیے، پیدل چلنے سے وزن کنٹرول میں رہتا ہے۔ تو اگر آپ کا ویٹ بڑھ رہا ہے، آپ کا وزن بڑھ رہا ہے، تو آپ پیدل چلنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی وزن کنٹرول میں آ جائے گا۔ اور وزن کو اگر گھٹانا چاہتے ہیں تو پیدل چلیے، جب تک آپ کو پسینہ نہ نکلے۔ جب پسینہ نکلنا شروع ہو جائے تو رک جائیے، پھر گھر پہ آئیے، گرم پانی پیجئے، ہلکا گرم پانی پیجئے، اور 1 گری لہسن کی کھا لیجئے، اوپر سے گرم پانی پی لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی چربی جتنی بھی ہوگی جمی ہوئی، وہ ساری کی ساری تہ جائے گی، اور خون جو ہے گاڑھا وہ پتلا ہو جائے گا،
آپ کا وزن کم ہو جائے گا۔ نمبر 6، پیدل چلنے سے ذہنی تناؤ اور ٹینشن دور ہوتی ہے۔ پیدل چلنے سے ذہنی تناؤ اور ٹینشن دور ہوتی ہے۔ نمبر 7، اچھے ہارمونز بڑھ جاتے ہیں پیدل چلنے سے، قبض کی بیماری دور ہوتی ہے پیدل چلنے سے، اور بواسیر کی بیماری کو ختم کرتا ہے پیدل چلنا، اور ہاضمہ بھی درست ہوتا ہے۔ اتنی چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 8، پیدل چلنے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، بچے ہوں یا بڑے۔ پیدل آپ چلیں گے تو آپ کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ تو اگر آپ اپنی ہڈیاں، اپنے بچوں کی ہڈیاں مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پیدل چلنا شروع کر دیجئے، ورزش کرنا شروع کر دیجئے، واکنگ کرنا شروع کر دیجئے، کم سے کم 2-3 کلومیٹر پیدل روزانہ چلیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا جسم طاقتور اور فرتیلا ہو جائے گا، جوشیلا ہو جائے گا، بہت آنند آئے گا آپ کو اپنی زندگی گزارنے میں، بہت لطف آئے گا، اچھی زندگی ہو جائے گی، سستی ختم ہو جائے گی۔ نمبر 9، پیدل چلنے سے گٹھیا کا مرض نہیں لگے گا اور نہ جوڑوں کا درد۔ دیکھیے پیدل چلنے سے گٹھیا کا مرض نہیں ہوتا، جس جوڑوں میں جو درد ہوتا ہے نا، گھٹنوں میں درد، جوڑوں میں درد، ہڈیوں میں درد، دماغ میں درد، سر میں درد، سینے میں درد، پورا بدن درد کر رہا ہے، تو آپ پیدل چلنا شروع کر دیں گے تو یہ جتنے بھی درد میں نے بتائے نا، یہ درد نہیں ہوں گے، نہ گٹھیا کا درد ہوگا، نہ جوڑوں کا درد ہوگا، نہ بدن درد ہوگا، کوئی کسی طریقے کا درد نہیں ہوگا، آپ کا بدن کھل جائے گا، سمجھے۔ نمبر 10، پیدل چلنے سے موڈ فریش رہے گا اور غصہ نہیں آئے گا۔ پیدل آپ چلیں گے تو آپ کا موڈ فریش رہے گا، آپ کو غصہ نہیں آئے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ہر وقت غصہ کرتے رہتے ہیں۔ ایک بات میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ غصہ جو آتا ہے وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، اور بعض تو نادانی میں غصے میں ایسے الفاظ بول دیتے ہیں، اور ہماری ماں اور بہنوں کا حال دیکھو، عورتوں کا حال دیکھو کہ وہ غصے میں ایسے الفاظ بول دیتی ہیں کہ جس سے کہ ان کا ایمان ہی چلا جاتا ہے، ان کا ایمان ہی خراب ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیے میں نے عورتوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اتنی سردی ڈال رہا ہے کہ سورج ہی نہیں نکل رہا ہے۔ تو اگر کسی عورت نے یہ بولا کہ سورج ہی نہیں نکال رہا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی سردی پڑ رہی ہے، تو پھر اگر اللہ کی طرف یہ کہا، اللہ کی شان میں ایسا لفظ بول دیا، تو پھر انسان کا ایمان خطرے میں آ جائے گا، وہ کافر ہو سکتا ہے ایسے الفاظ بولنے سے۔ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی بارش ہو رہی ہے، بتاؤ اللہ تعالیٰ کو دکھ نہیں رہا ہے، تو پھر کافر ہو جائیں گے آپ اگر ایسے الفاظ بولیں گے۔ اتنی ٹھنڈ پڑ رہی ہے، اللہ کو دکھ نہیں رہا ہے، اتنی گرمی پڑ رہی ہے، اللہ کو دکھ نہیں رہا ہے، اتنی بارش آ گئی، سیلاب آ گیا، میرا کھیت بہہ گیا، اللہ تعالیٰ بھی جانے کیا کر رہا ہے، تو پھر اگر کسی نے ایسا بولا تو کافر ہو جائے گا۔ یہ الفاظ ایسے ہیں کہ انسان ایسے الفاظ بولنے کے بعد کافر ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ ایسے الفاظ آپ کے سامنے کوئی بولے یا آپ بھی ان الفاظوں میں مبتلا ہیں تو توبہ کر لیجئے، توبہ کا دروازہ بھی بند نہیں ہوا ہے، سمجھے۔ اللہ کی شان بیان کیجئے، اللہ کی بڑائی بیان کیجئے، اور اللہ تعالیٰ کو اچھے ناموں کے ساتھ پکاریے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ رب العزت کتنا بڑا رحیم ہے، آپ کو ہر حال میں رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے، وہ تو اتنا بڑا رحیم ہے کہ وہ انسان جانوروں تک کو روزی پہنچاتا ہے، اور پتھر کے اندر جو کیڑا ہوتا ہے اللہ اس کو بھی روزی پہنچاتا ہے، اس کو بھی روزی پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کتنا بڑا رحیم ہے، کتنا بڑا کریم ہے۔ آپ نماز نہ پڑھیں، آپ زکوٰۃ نہ دیں، آپ سود کھاتے رہیں، ہے نا، گناہ کرتے رہیں، ظلم کرتے رہیں، لوگوں کو ستاتے رہیں، گالیاں بکتے رہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو روزی دیتا ہے، رزق کے دروازے کو بند نہیں کرتا۔ تو میرے عزیزو، اللہ کا شکریہ ادا کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو آج اس سچے دل سے، اور جب آپ توبہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں رونے لگو، گڑ گڑانے لگو، رو کر توبہ کرو کہ میں نے جو کیا آئندہ ایسا نہیں کروں گا، میرے اللہ، میرے پروردگار، میری گناہوں کو، میری خطاؤں کو معاف کر دے، میں نے بہت برے الفاظ بولے۔ اور اپنی زندگی پر نظر دوڑائیے، اپنی زندگی کو دیکھیے کہ پچھلی زندگی میں نے کون سے کاموں کو انجام دیا ہے۔ تو اگر کوئی کام آپ نے ایسا کیا ہو جس سے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے تو توبہ کر لیجیے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہوں، اور نبی فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے کے بعد انسان ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ عمل کی اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔